میرے دوستوں، میرے عزیزوں، نیکسٹ پلینٹ شو میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے، ان سب کو السلام علیکم۔ دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو شروع کہاں سے ہوا اور اس کی ہسٹری کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی سٹوری بھی ہم نے آپ سے ڈسکس کی تھی۔ آج کل کے دور میں یہودی قوم اس زمین پر جادو کر رہی ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اچھا دیکھیں، پہلے تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ جادو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ جو انسان جادو کرتا ہے، جادو کبھی کبھی اس پہ ہی الٹا گھوم جاتا ہے، اس کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، کیونکہ جنات کسی کے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے بہت کم لوگ یہ عمل کرتے ہیں، ہر کوئی اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا، تو اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ انسان اس زمین پہ جادو کے عمل سے سیف کیسے رہ سکتا ہے، بڑا جادو ہو یا 10% چھوٹا موٹا ہو، ہر طریقے کے جادو سے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے جتنے بھی انسان ہیں ان کے جسم میں روح ڈالی ہے۔ روح کا مطلب ہے جان، زندگی۔ جسم کی جو بنیاد ہے وہ روح ہے۔ روح اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہر انسان کے جسم میں، روح۔ اب جب تک انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے تو انسان اس زمین پہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، چلتا پھرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بھی بہانے سے انسان کے جسم سے روح کو نکال لیتے ہیں، روح جسم سے نکل کر آسمان میں چلی جاتی ہے، آسمان کے سفر میں چلی جاتی ہے، اور اس زمین پہ انسان کے جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں۔ روح کی مثال ایک پرندے کی طرح ہے۔ جب تک پرندہ پنجرے میں ہے تب تک ہے، جیسے پنجرہ کھل جائے گا تو پرندہ اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے روح بھی ایک پرندہ ہے، انسان کے جسم سے نکل کر آسمان میں اڑ جاتی ہے، آزاد ہو جاتی ہے، آسمان کی منزلوں پہ، آسمان کے سفر پہ چلی جاتی ہے۔ آسمان کے جو راستے ہیں وہ صرف روح کو پتہ ہے، انسان کی روح کو، اور جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو وہ آسمان کے راستوں پہ چلی جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں، ہر انسان کی روح کو دوسرا جسم ملتا ہے۔ اس جسم کو تو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، تو دوسرا جسم اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ڈیتھ کے بعد دیں گے، نیا جسم، دوسرا جسم۔ روح تو ایک ہی رہتی ہے، جسم تبدیل ہوتا ہے۔ اس جسم کو کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، یہ جسم تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو جسم کی جو بنیاد ہے وہ روح ہے۔ روح کو انسان اسٹرانگ کرے، مضبوط کرے۔ اگر جادو جیسے فضول عمل سے بچنا چاہتا ہے تو اب آج کل کے دور میں کتنے انسانوں کی روح مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، تو روح کو خوراک ملے گی تو انسان کی روح اسٹرانگ رہے گی، مضبوط رہے گی۔ اب روح کو مضبوط کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ 5 وقت کی نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، روز ڈیلی، اور ذکر، طرح طرح کا ذکر انسان کرے، اور گوشت کا صدقہ لازمی ہے۔ آپ کو کم سے کم گوشت کا صدقہ ہفتے میں 1 دن تو لازمی دینا ہے، اور اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا 1 کلو بہت اچھی بات ہے،
آدھا کلو ہو تو یہ بھی اچھا ہے، اور 1 پاؤ گوشت بھی انسان کے جسم کے لیے کافی ہے۔ گوشت کا صدقہ روح کو ہلکا کر دیتا ہے، روح کے بوجھ کو اتار دیتا ہے۔ اینٹی کلاک وائز 7 مرتبہ اپنے جسم کے اوپر سے آپ کو سرکل کرنا ہے، اینٹی کلاک وائز 7 مرتبہ۔ اچھا، یہ تو ہے پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ، انسان سفید کلر کے کپڑے ویئر کرے، انسان اپنے جسم پر سفید کلر کے کپڑے پہنے۔ سفید کلر کی لاجک یہ ہے کہ انسان کی جو روح ہے اس کا کلر سفید ہے، اور انسان جب سفید کلر کے کپڑے اپنے جسم پہ پہنے گا تو روح کا کلر سفید اور کپڑوں کا کلر بھی ہے سفید، تو یہ دونوں کلر جب آپس میں میچ کریں گے تو انسان کی روح مضبوط ہوگی۔ سفید کلر کے بہت فائدے ہیں، تو جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یہ دوسرے طریقے پہ عمل کر کے وہ بھی اپنی روح کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اچھا دوستوں، جب انسان کی روح کمزور ہوتی ہے تو انسان کی روح کمزور ہونے کی وجہ سے انسان کو بہت ساری پریشانیاں اس زمین پر فیس کرنی پڑتی ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان کی روح جب کمزور ہوتی ہے تو انسان کے دل اور دماغ میں خودکشی کے خیالات آتے ہیں۔ خودکشی، سوسائڈ، زندگی سے ہار جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کو خوراک نہیں مل رہی، انسان روح کو خوراک نہیں دے رہا۔ جیسے جسم کی خوراک زمین سے نکلتی ہے، ویسے ہی روح کی خوراک اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ کتنے انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، اور کتنے ملکوں میں قانوناً خودکشی جائز ہے، لیگل ہے۔ اچھا دیکھیں، یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ انسان کی روح کا بے چین ہونا اور پریشان ہونا یہ دونوں الگ باتیں ہیں۔ اکثر انسان پریشانی کو، غم کو اور خوشی کو جادو کا نام دے دیتے ہیں، جادو سے کمپیئر کرتے ہیں۔ دیکھیں، انسان اس زمین پہ جب تک ہے اس کو پریشانی، غم، خوشی یہ سب ملتی رہے گی۔ ان چیزوں سے جادو کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جادو بھی ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے روح پہ، اس کی جسم پہ جادو کا اثر تو ہوگا، آرام سے ہو جائے گا۔ لیکن خوشی، پریشانی، غم یہ تو لائف آف پارٹ ہے، یہ تو آئے گی۔ پریشانی کیا ہوتی ہے؟ پیسے نہیں ہے، جاب نہیں ہے، یا فیملی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ تو چھوٹی موٹی پریشانیاں ہر انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن جو جادو ہے یہ اگر انسان پہ ہو جائے تو انسان کی جو روح ہے کمزور ہونے کی وجہ سے بے چین رہتی ہے، اور روح کا بے چین ہونا یہ خطرناک بات ہے، یہ ڈینجرس بات ہے۔ روح کا بے چین ہونا آپ کو خودکشی کی طرف، سوسائڈ کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ اچھا دیکھیں، جب انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب رہتا ہے تو انسان کی روح مضبوط رہتی ہے۔ جب انسان کی روح مضبوط رہے گی، پریشانی، غم یہ جو لائف آف پارٹ ہے ان کو فیس کرنے کے لیے انسان کی روح ول پاور سے مضبوط رہے گی، پریشانیوں کو، ان غموں کو فیس کر سکتا ہے کیونکہ روح اس کی مضبوط رہے گی۔ لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور رہے گا اور روح کو خوراک نہیں دے گا
تو یہ پریشانیاں، یہ غم جو لائف آف پارٹ ہے، یہ انسان کے روح پر، انسان کے جسم پر مسلط ہو جائیں گی۔ انسان کی زندگی اس کو بوجھ لگنے لگتی ہے، مصیبت لگنے لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب روح کمزور ہوگی تو پریشانیاں، غم انسان فیس نہیں کر سکے گا، اور جادو کا اثر بھی انسان کی روح پر، انسان کے جسم پر آرام سے ہو جائے گا۔ تو آج میں نے آپ لوگوں کو جادو سے سیف رہنے کے 2 طریقے آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ 5 وقت کی نماز، ذکر، طرح طرح کے ذکر، قرآن کی تلاوت، دن میں کم سے کم 1 رکوع تو قرآن کی تلاوت لازمی کریں، اور سب سے ضروری گوشت کا صدقہ۔ اور دوسرا طریقہ، سفید کلر کے کپڑے ویئر کرے۔ سفید کلر کے کپڑے اگر انسان روز نہیں پہن سکتا تو کم سے کم ہفتے میں 1 بار تو لازمی پہنے۔ یہ 2 طریقے آپ کی روح کو مضبوط کریں گے۔ جب روح کو مضبوط کریں گے تو کسی بھی طرح کا جادو انسان کے جسم پہ نہیں لگے گا۔ دیکھیں، جادو کا تعلق انسان کی روح سے ہوتا ہے۔ روح کمزور ہوگی تو جادو انسان کے جسم کو ہٹ کرے گا، روح مضبوط ہوگی تو کوئی جادو انسان کے جسم پر اثر نہیں کرے گا۔ تو آج کا ٹاپک یہی تھا کہ انسان اپنی روح کو مضبوط کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔